اسماعیل ہنیہ کا بدلہ، ایران کے سپریم لیڈر نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ ایران نے قم کی جمکران مسجد میں انتقام کی نشانی سرخ پرچم لہرا دیا۔ اس سے قبل 2020 میں قاسم سلیمانی کی شہادت پر مسجد پر پرچم لہرایا گیا تھا۔ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ آج تہران میں ادا کی جائے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر نماز جنازہ ادا کریں گے۔ 2 اگست کو میت تدفین کے لیے قطر کے دارالحکومت دوحہ منتقل کی جائے گی۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ تہران میں میزائل حملے میں شہید ہو گئے۔ وہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ حماس نے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل نے اب تک قتل کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ ایران میں حملے میں شہید ہو گئے۔ اسماعیل ہنیہ نومنتخب صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسماعیل ہنیہ اور ان کے ایک محافظ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ پر شہید کیا گیا۔ دوسری جانب ایران نے حملے کی ذمہ داری امریکہ پر عائد کر دی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی موت کا بدلہ لینا تہران کا فرض ہے۔ صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ایران دہشت گرد قابضین کو اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بزدلانہ عمل پر پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ حماس نے بھی کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا، جبکہ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل اس قتل کی بھاری قیمت چکائے گا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کہتے ہیں کہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کی وجہ سے خطے کے حالات مزید خراب ہوں گے۔ ادھر اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ہم کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسماعیل ہنیہ پر حملے میں امریکہ کے ملوث ہونے کی تردید کر دی۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا کہ اگر اسرائیل پر حملہ ہوا تو اس کا مکمل دفاع کریں گے۔ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ جمعرات کو تہران میں ادا کی جائے گی، جس کے بعد تدفین کے لیے میت کو 2 اگست کو قطر کے دارالحکومت دوحہ منتقل کیا جائے گا۔ ادھر فلسطینی مزاحمتی گروپوں نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر عام ہڑتال اور مظاہروں کا اعلان کیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر عالمی رہنماؤں نے غم غصے کا اظہار کیا ہے۔ کئی ممالک نے حملے کی شدید مذمت کی ہے اور حماس کے رہنما کے قتل کو گھناؤنا جرم قرار دیا ہے۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر عالمی رہنماؤں کا شدید رد عمل۔ قطر نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کو گھناؤنا جرم قرار دے دیا۔ قطر کے وزارت خارجہ نے اسماعیل ہنیہ کی تہران میں ہلاکت کو گھناؤنا جرم اور بین الاقوامی اور انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ چین نے حملے پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا اور اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت کی۔ روس نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کو مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیا ہے، جبکہ ترکیہ نے کہا حملے کا مقصد غزہ کی جنگ کو خطے میں پھیلانا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے اسماعیل ہنیہ پر حملے کو دہشت گردی کا گھناؤنا جرم قرار دیا۔ اردن نے بھی ایران حملے کی مذمت کی۔ پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین کا کہنا ہے شہید اسماعیل ہنیہ نے فلسطین کاز کے لیے اپنا سب سے قیمتی مال دیا۔ پاکستان نے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل کی تازہ کارروائیاں عدم استحکام کے شکار خطے میں خطرناک اضافہ ہے۔ پاکستان کی حماس سربراہ کے قتل کی شدید مذمت، اسماعیل ہنیہ کے اہل خانہ اور فلسطینی عوام سے اظہار تعزیت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ خطے میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی مہم جوئی پر گہری تشویش ہے۔ اسرائیلی کارروائی عدم استحکام کے شکار خطے میں خطرناک اضافہ ہے۔ ایسی کارروائی امن کی کوششوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ پاکستان دہشت گردی کی تمام شکلوں کی مذمت کرتا ہے۔ ملک بھر میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر عوام میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ کراچی، راولپنڈی، گوجرانوالا، کوئٹہ، پشاور سمیت مختلف شہروں میں اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئیں۔ اس موقع پر اسرائیل کے خلاف سخت نعرے بازی کی گئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ اسرائیل کی دہشت گردی کو امریکہ اور مغرب کی سرپرستی حاصل ہے۔ اسماعیل ہنیہ آج پوری دنیا کے نوجوانوں کا آئیڈیل ہے۔ اس کی شہادت ہوئی ہے، ملینز کی تعداد میں اسماعیل ہنیہ پیدا ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ملینز کی تعداد میں یہ جدوجہد آگے بڑھے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا اسماعیل ہنیہ اور ان کے خاندان کی فلسطین کی آزادی کے لیے قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بھی حماس رہنما کے قتل کی مذمت کی۔ JUI کی MPA ریحانہ اسماعیل نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں اسماعیل ہنیہ کی خدمات پر قرارداد پیش کی، جس میں ان کے قتل پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ اسماعیل ہنیہ سے پہلے حماس کے دیگر کئی رہنما اسرائیل کے حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ وہ کون کون سے حماس رہنما تھے، آئیے جانتے ہیں۔
اسماعیل ہنیہ سے پہلے بھی اسرائیل متعدد حماس رہنماؤں کو قتل کر چکا ہے۔ جنوری 1996 میں اسرائیل نے غزہ میں حماس کے فوجی رہنما یحییٰ عیاش کو شہید کیا تھا۔ 2004 میں حماس کے بانی شیخ احمد یاسین غزہ میں اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے۔ احمد یاسین فجر کی نماز کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے اسرائیلی ہیلی کاپٹر کے حملے کی زد میں آ گئے تھے۔ 2004 میں ہی شیخ یاسین کے جانشین عبدالعزیز غزہ میں اسرائیلی میزائل حملے میں شہید ہوئے۔ جنوری 2024 میں حماس کے سینئر اہلکار صالح العروری بیروت میں اسرائیلی ڈرون حملے میں شہید ہوئے۔